کچھ کھایا، عرض کرنے لگے کملی والے یا تو دوسری چادر کوئی نہیں، کھانا کہاں سے؟ تیری بیوی کہاں ہے؟ کہا جی میرا انتظار کر رہی ہے۔ کہا گڑھے میں بیٹھی ہوئی ہے، ٹوئے میں، کھڈے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، جا کے آپ نے اس صحابی کے گھر کا دروازہ بجایا۔ کون دروازے پر؟ بیٹی کھول، کائنات کا روحانی باپ ہے، یتیموں کا سہارا محمد الرسول اللہ تیرے دروازے پر آیا۔ کہنے لگی کملی والے اکیلے آئے ہو؟ کہ نہیں تیرا گھر والا ساتھ ہے۔ کہ حضور عرض کروں گا جی قدر میرے گھر والے کو دروازے کے قریب کریو۔ گھر والا قریب ہو گیا، کیا بات ہے؟ تھوڑا سا دروازہ کھول کے جھیری میں سے کہنے لگی کیا منہ لے کے آ گیا، کیا منہ لے کے آ گیا؟ اللہ نے تھوڑی سی تکلیف دی، وہ بھی لوگوں کے آگے گانے لگ گیا، تیرا رستہ علیحدہ، میرا رستہ علیحدہ۔ آج کے بعد مجھے شور کہنے کا، تجھے بیوی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا بیٹی دروازہ کھول، اس نے تو کچھ نہ کہا۔ میں نے پوچھا اگر یہ نہ بتاتا اس کا ایمان ضائع ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا اتنا دروازہ کھول کے ہاتھ اندر آ جاوے۔ دروازے کے پیچھے تھوڑا دروازہ کھول کے کھڑی ہو گئی۔ رحمت والے نبی نے کندھے مبارک سے نبوت والی چادر اتار کے اندر کر دی۔ اللہ اکبر! 1400 سال پہلے کملی سے میرا نبی ننگے بدنوں کو ڈھانپا کرتا تھا۔ 1400 سال کے بعد نبی کا کلمہ پڑھنے والا ملتان کی شادی میں مہندی والی رات ہے، اسی بیٹی کے تن سے کپڑے اتارنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ شادیوں میں رنگ رنگیاں کرنے والوں، آؤ میں تمہیں تھوڑا سا ٹکڑا مہندی کی رات کا سنا دوں، جسے 10-10 ہزار روپے پہ خرید کے لائے ہو۔ اللہ اکبر! کیا کسی علاقے کے بڑے کو غیرت نہیں آتی؟ کسی ماں کو شرم نہیں آتی؟ اسے تنہائی میں بٹھا کے پوچھ لے، لوگ تو عزت کی خاطر جان کی بازی لگا دیتے ہیں، ہماری کی طرف دیکھ کے آنکھ پھاڑ دیں گے، سینہ چیر کے رکھ دیں گے، 2 ٹانگیں پکڑ کے چیر دیں گے۔ کیا تیرا والی وارث کوئی نہیں؟ وہ بچی ناچنے والی رو کے بتلائے گی خالہ اماں والی وارث تو تھے، قدرت نے موقع ہی نہ دیا، ہمارے جوان ہونے سے پہلے قبروں میں جا کے سو گئے۔ بیٹی محلے میں کتنے ایسے گھر ہیں جن کے گھر والے وارث قبروں میں چلے گئے، انہوں نے تو ایسا کام نہ کیا۔ خالہ اماں، باپ مرا تائے نے سنبھالا، تایا مرا چاچے نے سنبھالا، ماموں نے سنبھالا۔ جس دل سے باپ کا جنازہ کیا، کوئی چاچا بن کے دروازے پر نہ آیا، کوئی ماموں بن کے نہ آیا، کوئی خالو بن کے نہ آیا۔ جب گھر سے باہر ہم دودھ پیاز لینے کے لیے نکلا کرتی تھی، علاقے کے حاجیوں کا بیٹا، شریفوں کا بیٹا، مالداروں کا بیٹا، نمازیوں کا بیٹا موٹر سائیکل کی گھوگو کر کے ہمارے پاس سے گزرتا تھا اور کہتا تھا بتا 1 گھنٹے کے کتنے پیسے لے گی؟ ہم تو واپس گھر کے گھر آ جایا کرتی۔ اس وقت باپ یاد آتا، ابا جان تو اپنے ساتھ میں کیوں لے گیا؟ ابا جان تو سفید جوڑا پہن کے قبرستان چلا گیا، تجھے کیا پتا؟ ہمیں دوپٹہ اتارنے کے لیے، دوپٹہ ہمیں بچانے کے لیے آج کتنے پاپڑ بیلے۔ ابا یا ہمارا انتظام کر کے جاتا، ورنہ اپنے ساتھ قبر میں بھی ساتھ لے جاتا۔ کڑوی روٹیاں پڑی آئی، چیچے میں آئی اور شرم نہیں آتی۔ مجھے نہیں پتا تم جانے کے بعد مولی حبیب اللہ سے کیا سلوک کرو گے۔ چودھری بڑھ کے تم گلخانی میں آ کے بیٹھ گئے، اور جن یتیموں کو اگلے دن باپ کی قبر پہ جانا تھا تیرے ڈکار کے لیے، تیرا میرا پیٹ بھرنے کے لیے، ابھی ان یتیموں کو پہلا دن نہ گزرا، تیرے میرے لیے منڈیوں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ یہ مسجد کے دروازے پر فروٹ کی ٹرے لے کے کھڑے ہیں، یہ مٹھے نمکین
چاول ایک پلیٹ میں ڈال کے کہہ رہے ہیں سارے کھا کے جانا، سارے کھا کے جانا۔ اس سے پوچھو تیرے باپ کی برات ہے یا کل خانی ہے؟ فروٹ کھانے والوں میں بھی اس میں شامل ہوں۔ کبھی آپ نے ٹرے آگے کرنے والے یتیم سے پوچھا اور جس کے سر پہ کہہ رہے پگڑی باندھ دو، پگڑی باندھ دو، اور تم نے 2 منٹ پہلے تو پگڑی باندھی، ابھی 2 منٹ بعد تم نے پگڑی اتار کے اس کا تار علیحدہ کر دیا۔ 4 دے گے 5 دے گے، ملتان کے اندر بریانی کی دیکھ 6,000 روپے کی بکتی ہوگی، 5 دے گے 30,000 روپے کی آئی، 10,000 روپے کا فروٹ آیا، سوڑ والا 3,000 روپے سے 5,000 روپے کا آیا، شامی آنے والے برتن والے 5,000 روپے کے آئے۔ پھر میرے عزیزوں مولوی صاحب نے آ کے 10,000 روپے لیا۔ پہلے تو ان کا اسپتال میں کچھ عمر نکالا گیا، پھر ان کا بال کے کہا قرضے میں مقروض ہو گیا، رہی صحیح کسر بھلے والے پورے کر کے چلے گئے۔ بڑی کلخانی ہوئی تھی، ہر کوئی کہہ کے جا رہا تھا اللہ تیرا بھلا کرے، کوئی اوکھا ویلا ہو تو یاد کرنا۔ باپ کو بڑے مہینہ نہیں گزرا، بجلی کا بل آ گیا، گیس کا بل آ گیا، واٹر سپلائی کا بل آ گیا، پرچون والے نے بھی کہہ دیا بڑے دن ہو گئے، بیٹا امی کو جا کے گئے اب سودا ادھار نہیں ملے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے کڑوی روٹی لانے والوں نے روٹی لانا چھوڑ دی، پرچون والوں نے سودا دینا چھوڑ دیا۔ اس مجبوری پہ میرا باپ غیرت عورت کا قدم گھر سے نکل گیا ہے۔ یہی وہ محلہ تھا جس دن میں یہاں سے گزری، لوگ چاچی کا کرتے تھے، چاچی کا جا رہی ہے نہ مجھے پیسے دے میں لے آؤں، اللہ اکبر۔ شور کا جنازہ نکلا، لوگ چاچی خالہ بھول گئے، اللہ اکبر کہنے لگے لاوارث جا رہی ہے، اپنا بٹوا کھول کے 1000 کے نوٹ دکھانے لگے، پتا 1 گھنٹے کے جتنے پیسے لے گی۔ جو مہندی میں تم نے نچوایا وہ کوئی بدھ تھوڑی تھی، وہ کوئی ہندو تھوڑی تھی، کوئی قرار دی تھی، بنیا نہیں تھی، عیسائی نہیں تھی، پتہ نہیں کس قرآن والی کی گود میں آئی تھی، پتہ نہیں کسی نیک گھرانے میں آئی تھی۔ اللہ اکبر، تیری نافرمانیوں کی نحوست نے اسے گھر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ اللہ غنی، یہی وہ عورت ہے جب پڑوسن سے 100 روپے ادھار مانگنے گئی، اس نے اپنے بچوں کو اندر کر دیا، اور بیٹیوں اٹھو اندر چلے جاؤ، یہ عورت آ گئی، یہ تو اپنا شوہر کھا گئی، اس کی نحوست کا سایہ تمہارے پہ نہ پڑ جائے۔ میرا باپ تو میرے پہ آیت الکرسی پڑھ کے پھوکے مارا کرتا تھا، میرا باپ بھی گیا، اس کی آیت الکرسی کی پھوک بھی چلی گئی۔ میں جب پیدا ہوئی میرے باپ نے مجھے گود میں اٹھایا، میرے ماتھے پہ پیار کر کے کہا الہی اے اللہ آج اس باپ کی سفید داڑھی کی لاج رکھ لے، اللہ عزت کے ساتھ اسے گھر سے رخصت کرنا، جاؤ میرے باپ کی قبر پر جا کر بیٹی کا دکھڑا سنا کے آؤ، ابا تجھے گئے 4 دن نہیں ہوئے، لوگوں نے میری عزت کو تار کے رکھ دیا، جب تک میں کپڑے نہ اتاروں کلمہ پڑھنے والوں میں مسلمانوں کے محلے میں مجھے کوئی 2 روٹی دینے کو تیار نہیں۔